ایک زمانے میں ایک جادوئی کتاب تھی جو اسے پڑھنے والے کی کوئی بھی خواہش پوری کر سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جنگل میں ایک خفیہ کوٹری میں چھپی تھی اور بہت سے لوگوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ایک دن سارا نامی ایک نوجوان لڑکی نے جادوئی کتاب تلاش کرنے کی جستجو میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی دادی سے کتاب کے بارے میں کہانیاں سنی تھیں اور اسے تلاش کرنے کا عزم کیا تھا۔ اس نے کچھ کھانا اور پانی پیک کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ گھنٹوں چلنے کے بعد سارا کو ایک بوڑھا آدمی ملا جو سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور سارا نے اسے جادوئی کتاب تلاش کرنے کی اپنی جستجو کے بارے میں بتایا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ کتاب کہاں چھپی ہے، لیکن یہ آسان سفر نہیں ہے۔ تمہیں ایک دریا عبور کرنا پڑے گا، پہاڑ پر چڑھنا ہوگا اور ایک تاریک جنگل سے گزرنا پڑے گا۔ سارا نے کتاب تلاش کرنے کا عزم کیا اور بوڑھے آدمی کی ہدایات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دریا پار کر کے پہاڑ پر چڑھ گئی اور تاریک جنگل میں داخل ہو گئی۔ گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد آخرکار وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ کاٹیج خوبصورت پھولوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ سارا نے کاٹیج کے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ سارا نے اسے جادوئی کتاب تلاش کرنے کی اپنی جستجو کے بارے میں بتایا اور بوڑھی عورت نے اسے اندر بلایا۔ بوڑھی عورت نے سارا کو کچھ کھانا اور پانی دیا اور بتایا کہ کتاب جنگل میں ایک خفیہ کوٹری میں چھپائی گئی ہے۔ سارا نے بوڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ روانہ ہو گئی۔ وہ گھنٹوں پیدل چلتی رہی یہاں تک کہ وہ آخرکار ایک چھوٹے سے غار کے پاس پہنچ گئی۔ غار تاریک اور خوفناک تھا، لیکن سارا کتاب کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ وہ غار میں داخل ہوئی اور خود کو ایک بڑے حجرے میں پایا۔ حجرے کے بیچ میں ایک پیڈسٹل تھا جس پر ایک کتاب تھی۔ سارا پیڈسٹل کے قریب آئی اور کتاب اٹھا لی۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، اسے اپنے جسم میں توانائی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے کتاب کھولی تو دیکھا کہ وہ خالی صفحات سے بھری ہوئی ہے۔ سارا الجھن میں تھی لیکن بہرحال ایک خواہش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دولت اور شہرت کی تمنا کی۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بدلا۔ مایوس ہو کر سارا نے کتاب بند کر کے واپس پیڈسٹل پر رکھ دی۔ جب وہ جانے کے لیے مڑی تو اسے ایک آواز سنائی دی، آپ نے آج ایک اہم سبق سیکھا ہے۔ سارا نے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اسے احساس ہوا کہ جادوئی کتاب نے اسے سکھایا ہے کہ حقیقی خوشی دولت یا شہرت سے نہیں بلکہ محبت اور مہربانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس دن سے سارا نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ وہ تمام ملک میں سب سے مہربان لوگوں میں سے ایک کے طور پر جانی جانے لگی اور اس نے ایک لمبی اور خوشگوار زندگی گزاری۔